بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، خرم شاہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بات کریں گے آج ہم درخواست نویسی پر۔ سامعین، یوں تو درخواست پرچہ جات کے حوالے سے 5 نمبر کا سوال ہے، مگر رواں جو نظام ہے ہمارا، اس میں اس کی ضرورت زندگی کے یعنی تقریباً ہر موڑ پر پڑتی ہے۔ تو اسکول میں طالب علموں کو اپنے پرنسپل سے نام درخواست، پرنسپل کے نام درخواست لکھنی پڑتی ہے، ان سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے حاجت طلب کرنی ہوتی ہے، آسانی، کبھی چھٹی لینی ہوتی ہے۔ یوں ہی دفتر میں ماتحتوں کو اپنے افسروں سے کچھ نہ کچھ حاجت طلب کرنی ہوتی ہے، کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وزراء ہوتے ہیں، حکومتی عہدیداران ہوتے ہیں، افسران ہوتے ہیں، ان سے گاؤں والوں کو مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر انسانوں کا کچھ نہ کچھ ایسی حاجت یعنی طلب کرنے کی ضرورت رہتی ہے جس کے لیے درخواست لکھنی پڑتی ہے۔ درخواست لکھنا کوئی ایسی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے بہرحال، لیکن ایک ہنر ضرور ہے کہ آپ کے الفاظ بڑے موزوں ہو، درخواست آپ کی بڑی سلیقے اور ترتیب سے ہو، اور بات اس انداز سے کی جائے کہ درخواست جو ہے وہ قبولیت کا شرف حاصل کرے۔ تو اس کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا عنوان لکھ دیا جائے واضح اوپر کہ وہ کس مقصد کے لیے درخواست لکھی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جس کو مخاطب کیا جاتا ہے، جس کے نام درخواست ہوتی ہے، اس کا نام یا پتہ یا عہدہ یا محل بیان کیا جاتا ہے، جیسے بخدمت جناب پرنسپل فلاں اسکول فلاں شہر۔ تو اسی طرح جو ہے اس کو یہ دوسری چیز اہم ہوتی ہے۔ تیسری چیز، مخاطب جب بات شروع کرنے سے پہلے عزت سے مخاطب کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ماتحت اپنے افسر کو، اعلیٰ بندے کو ہی درخواست تحریر کرتا ہے، اس لیے جناب عالی عام طور پر لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد نفس مضمون، اپنی بات کو جامع اور مختصر انداز میں سادہ جملوں میں بیان کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے ہیں، فل سٹاپ لگانا ہے اور بامعنی بات کرنی ہے، فضول بات نہیں کرنی۔ دوسرے کی عزت کے ساتھ اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، جیسے ان کو جناب عالی کہنا ہے تو اپنے آپ کو بھی بڑا عاجز اور مسکین بنا کر پیش نہیں کرنا، بلکہ اپنے ایک انا اور اس کے ساتھ سیلف رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس کے بعد اختتام میں جو ہے اپنا نام، پتہ، اپنی پہچان بتانی ہے، جو حوالہ ہوتا ہے، جیسے اسکول ہو تو اپنا نام اور کلاس بتائی جاتی ہے، کوئی اور گاؤں کا مسئلہ ہو تو اپنا نام اور پہچان اور پتہ وغیرہ بتایا جاتا ہے۔ تاریخ لازمی ہوتی ہے، تاریخ کے بغیر درخواست، رسید، یہ چیزیں فضول ہو جاتی ہیں۔ اب کچھ اہم نقطوں کی جانب توجہ کیجئے کہ ایک اچھی درخواست کیسے لکھی جائے، صاف صفحے پر لکھی جائے، صاف انداز میں لکھی جائے، ایسا نہ ہو صفحہ بہت بڑا ہو درخواست چھوٹی لکھی جا رہی ہو، یا درخواست صفحہ چھوٹا اور چھوٹا چھوٹا کر کے آپ کو ایک طویل درخواست لکھنی پڑے۔ اگر درخواست طویل ہو تو اسے جملوں، چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں میں پیراگراف بنائیں اور ہر بات کو، ایک الگ بات کو الگ پیراگراف میں لکھیں۔ کوشش کی جائے کہ درخواست کو مختصر اور صاف اور واضح پیش کیا جائے۔ تو مخاطب کی عزت کا خیال رکھیں، اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں، اپنے آپ کو زیادہ عرض گزار اور آپ کا فرما بردار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا جائے۔ کچھ اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں، فرما بردار لفظ غلط ہوتا ہے، عام طور پر اسکول کے بچے لکھتے ہیں، تو فرما بردار کے بجائے تابع فرمان لکھنا چاہیے یا آپ کا شاگرد لکھنا چاہیے۔ کچھ اور اہم چیزوں کی طرف، رموز اوقاف کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے درخواست کے معاملے میں۔ تو رموز اوقاف یہ کچھ آپ کے سامنے مثالیں ہیں درخواستوں کی، تو ان کی ترتیب سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ کہاں کہاں کیا چیز، جیسے اسکول کے پرنسپل کے نام درخواست ہے، اس کا عنوان اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ رخصت کی درخواست ہے۔ اب اس میں اب دیکھیے تو بخدمت جناب، اس کے بعد کاما پڑا ہے، یعنی ایک وقفہ کی علامت پڑی ہے، علی بے پبلک اسکول، پھر کاما، پھر شہر کا نام، پھر فل سٹاپ۔ تو ان 2 کاما جہاں پڑھیں، وقفہ کی علامتیں پڑھی اور آخر میں ختمہ کی علامت پڑھی ہے یعنی فل سٹاپ، تو ان کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے جب جناب عالی مخاطب کیا جاتا ہے، اس کے آگے ندائیہ کی علامت پڑھی ہے یعنی مخاطب کی علامت ہے، تو یہ لازمی لگانی ہے۔ یہ 2-3 علامتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو امتحانی نقطۂ نظر سے یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اس کے بعد جب درخواست جو بھی ہے اس میں معقول اپنی وجہ بیان کی جائے کہ یہ وجہ ہے اور مجھے اس لیے یہ
یعنی کچھ نہ کچھ آسانی چاہیے، رخصت چاہیے یا کچھ اور چاہیے. تو اسکول ہے تو مجھے جیسے وہ طالب علم کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک ضروری ایک تقریب ہونے جا رہی ہے جس میں میرا شریک ہونا، جس میں درخواست گزار کا شریک ہونا لازمی ہے، اس لیے مہربانی فرما کر 25-26 دسمبر 2020 کی رخصت عنایت کی جائے. العارض، نیچے اپنا نام اور جماعت کا نام لکھ دیا جائے اور تاریخ لکھ دی جائے. ایک آدھ اور مثال بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، تو ان مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو درخواست میں معقولیت ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، کوئی بات دہرائی نہ جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم ایک معقول درخواست لکھ دیں گے جب ہم رموز اوقاف سے مزین اور سادہ الفاظ میں اپنی بات کو پیش کریں گے. آخر میں طلباء عام طور پر کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں، یہ لازمی نہیں بھی ہوتی ہیں اگر نہ بھی لکھی جائیں، جیسے العارض اور عین نوازش ہوگی، لیکن اگر لکھ دی جائیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. عین نوازش کا مطلب کہ آپ کی مہربانی ہوگی. تو اگر یہاں آپ لکھ رہے ہیں تو پھر اوپر کے جملوں میں ایسی کوئی بات نہ لکھی جائے تو بہتر ہوتا ہے. تو یعنی کامن سینس کو، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک معقول درخواست تحریر کریں، تو جہاں بھی انشاءاللہ آپ درخواست تحریر کریں گے تو وہ رد نہیں ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.